إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال تعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. معزز سامعین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، یہ مہینہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اسے حج کا مہینہ یا حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اشہر حج، ذی القعدہ کا مہینہ، شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں. اگرچہ ہم لوگ حج میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کے بارے میں معرفت، جانکاری اور اس کی اہمیت اور فضیلت اور ترغیب، اس کے بارے میں ترغیب دلانا بے ازحد ضروری ہے. کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کی طاقت رکھتے ہیں، عمرہ کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے سے غافل جاتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو. طاقت میں دو چیزیں شامل ہیں.
ایک جسمانی طاقت اور ایک مالی طاقت. حج کے لیے دونوں طاقت کا ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس مال ہے جس سے حج کر سکیں، لیکن آپ کے پاس جسمانی طاقت نہیں ہے تو گویا حج ساقط ہے آپ سے. یا آپ کے پاس جسمانی طاقت ہے لیکن مالی طاقت نہیں ہے، تب بھی آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. حج کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مروی ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور یعنی وہ حج جن کا حج قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی گویا اگر جس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے، تو اس کے لیے گویا جنت تیار ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق. جس نے حج کیا اور اس نے فسق و فجور نہیں کیا، رجع کیوم ولدت امہ، تو حج سے وہ ایسے واپس ہوگا جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر کے وہ بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کی فضیلت بیان کی، ساتھ ساتھ عمرہ کی بھی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. فَإِنَّهُ يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ، کیونکہ یہ دونوں گناہوں کو مٹاتے ہیں. کما ينفی الکیر و خبث الحدید، جیسے کہ لوہار کی بھٹی میں لوہا رکھا جائے تو وہ لوہا جو زنگ آلود ہے اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور خالص لوہا باقی رہتا ہے. تو اس طریقے سے حج اور عمرہ کی فضیلت بیان کی گئی. حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. جیسے کہ میں نے بتلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا جو اس کی طاقت رکھتا ہو. تو یہ اسلام کا 5واں پلر ہے، اور جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ حج اور عمرہ کرے. حج جو ہے سن 9 ہجری میں فرض ہوا. جب سن 9 ہجری میں فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر کے مکہ روانہ کیا. اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان کے ساتھ مشرکین بھی حج کرتے تھے. تو آپ چاہتے تھے کہ جب آپ حج کریں تو آپ کے ساتھ مشرک نہ رہیں. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا قافلہ لے کر گئے اور حج کیا، تو ساتھ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور سورہ براءت کی آیت لے کر کے بھیجا کہ آپ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا. کوئی مشرک حج کرنے کے لیے اس سال کے بعد خانہ کعبہ میں، مکہ میں نہیں آئے گا. چنانچہ 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، اور آپ نے ایک عام منادی کر دی کہ میں اس سال حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ جو حج کرنا چاہے وہ میرے ساتھ ہو لے. چنانچہ مدینہ کے اندر حدیث کے اندر ہے کہ چاروں طرف سے ایک جو ہے بڑا مجمع مدینے میں لگ گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کا ہر طرف سے جو ہے لوگ آنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ چلے میرے ساتھ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ کی 24 یا 25 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے۔ 25 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، اور مدینہ سے جب آپ 12 کلومیٹر کی دوری ذوالحلیفہ یا آبیار علی کے پاس پہنچے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام باندھا اور نیت کی۔ حج اور عمرے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ جگہیں متعین کی ہیں جسے میقات کہا جاتا ہے۔ میقات زمانی بھی ہے اور میقات مکانی بھی ہے۔ زمانی میقات جیسے اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرے گا، اور مکانی میقات کہ مکہ کے چاروں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہیں متعین کی ہیں، اور جہاں انسان کو ایک حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو وہ جگہ پار کرنے سے پہلے اسے احرام کا کپڑا پہننا ہے اور اسے نیت کرنی ہے، اسے میقات کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ والوں کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے حجاز والوں کے لیے جو ہے قرن منازل، نجد والوں کے لیے قرن منازل ہے، اور جو ہے شام والوں کے لیے جحفہ ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس سمت سے ایمن سے آنے والے لوگوں کے لیے یلملم ہے جو مشہور ہے، جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں حاجی کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ میقات پر پہنچنے والے ہیں، آپ نیت کر لیجئے یا احرام کا کپڑا پہن لیجئے، اور جو ہے ہم لوگ میقات پر پہنچنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے حج کی اور عمرے کی نیت کی۔ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت کو نقل کیا ہے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ کی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کی نیت کی، کہتے ہیں منہم من لبى حجا، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے صرف حج کی نیت کی، ومنہم من لبى حج عمرہ، اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کی، ومنہم من لبى عمرہ، اور بعض لوگوں نے صرف عمرہ کی نیت کی۔ تو اس طریقے سے علماء کرام نے اس حدیث سے اخذ کیا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میقات ہی پر تھے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی وائف تھیں، بیوی تھیں، ان کے ہاں ولادت ہو گئی، یعنی محمد بن نبی بکر کی پیدائش ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اچھے سے جو ہے اپنا کپڑا باندھ لیں اور جو ہے غسل کریں اور ہم لوگوں کے ساتھ چلیں۔ چنانچہ اسی حال میں وہ حج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 ذی القعدہ کو یہاں سے نکلے تھے، اور 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ آپ نے طواف کیا اور آپ نے سعی کی، اور آپ نے جو ہے طواف اور سعی کرنے کے بعد احرام ہی میں باقی رہے، اور کہا جو لوگ جانور اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا بال کٹا کر کے حلال ہو جائیں، یعنی صرف عمرہ پر اکتفا کریں اور حج کی نیت بعد میں کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو استقبلت من امری مستدبرت ما سقت الحدی، جو بات ابھی مجھے معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا۔ تو چند ہی صحابہ تھے جن کے پاس جانور تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن سے آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے جانور یا اونٹ لے کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نیت کی ہو؟ کہا وہی نیت کیا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہوگی وہی میری بھی نیت ہوگی۔ تو ان سے بھی کہا کہ آپ احرام ہی میں برقرار رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 4 ذی الحجہ کو پہنچے تھے، پھر 8 ذی الحجہ کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ سب لوگ مینا چلیں، اور جو ہے عمرہ سے فارغ ہو گئے ہیں وہ احرام کا کپڑا پہنیں اور حج کی نیت کریں۔ چنانچہ سب لوگ مینا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر کے آپ نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی۔ 8 ذی الحجہ کو جو ہے شرعی اصطلاح میں یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن جو حجاج ہوتے ہیں اپنے اونٹوں کو اپنے جانوروں کو سیراب کر لیتے ہیں، پانی اچھے سے پلا دیتے ہیں تاکہ آنے والے 2 دن 3 دن کے لیے وہ پانی کافی ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے اور آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں کہ حج کی جو ادائیگی ہوتی ہے یا حج کے جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں وہ 5 دن میں ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، 11 اور 12، یہ 5 دن میں حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھے اور 5 وقت کی نماز آپ نے ادا کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے تھے اور اس کے بعد قصر کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھتے اور اسی وقت میں پڑھتے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ تو اس طریقے سے جب فجر کی نماز آپ نے ادا کی تو گویا کہ 9 ذی الحجہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ وہاں سے عرفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کہاں کے لیے روانہ ہوئے؟ عرفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور خطبہ دیا۔ بہت معروف خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے خطبہ دیا وہاں پہ اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرفہ کے میدان میں مغرب تک ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے بارے میں کہا الحج عرفہ، کہ حج کیا ہے؟ عرفہ ہے، یعنی جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ عرفہ کے میدان میں نہ پہنچے تو اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ رات یا دن کے کسی حصے میں عرفہ کے میدان سے ایک حاجی کا گزرنا ضروری ہے، رات اور دن کے کسی حصے میں، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اور 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے، یہ رات اور دن میں کسی بھی وقت ایک حاجی کا عرفہ کے میدان سے گزرنا ضروری ہے یا وہاں پہ جانا ضروری ہے، تب تو اس کا حج ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ ہے۔ بہت سارے لاکھوں حاجی ایسے ہیں جو عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، ادھر ادھر بھٹک کر کے عرفہ کے میدان ہی سے دور رہتے ہیں۔ حالانکہ آج کے عصر زمانے میں حدود اور نشانات بنائے گئے ہیں
کہ حج جو عرفہ کا میدان یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جائیں یا تو انہیں ضروری ہے کہ عرفہ کے میدان میں ضرور پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز 2 رکعت ظہر کے وقت میں ادا کی، اور یہ جو قصر کی نماز ادا کی جاتی ہے مینا میں، مزدلفہ میں، عرفہ میں، یہ نماز جو ہے قصر کی نماز یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ سفر کا قصر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یا حاجیوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ 40 دن کے لیے حج کے لیے آئے ہیں، تو چونکہ 40 دن جو ہے قصر سے زائد دن آپ رہ رہے ہیں، آپ کے اوپر سفر کا اطلاق ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ پوری نماز پڑھیے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصر کی نماز قصر پڑھی یہاں پہ وہ سنت ہے، کیونکہ اس وقت اہل مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھے، طائف والے بھی تھے، قرب و جوار کے جو لوگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ حج پہ تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت ہی نماز پڑھی۔ تو معلوم ہوا 2 رکعت نماز ادا کرنا اور جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ 9 ذی الحجہ گزر گیا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ اب ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ مغرب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو۔ مینا اور عرفہ کے درمیان ایک وادی ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی۔ مغرب کا وقت ہو گیا عرفہ میں، لیکن آپ نے وہاں نماز ادا نہیں کی۔ کہاں ادا کی؟ آ کر کے مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اور عشاء کی نماز ادا کی۔ تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ آپ وہیں نماز پڑھیے، بھلے لیٹ ہو جائیں، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد اگر آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں مغرب کے بعد، تب آپ وہ نماز ادا کیجیے۔ 3 رکعت آپ نے مغرب کی اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد سو گئے۔ یہ مبیت جو مزدلفہ ہے یہ جو ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، اور اس کے بعد فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ ہی میں ادا کیا۔ پھر مشعر حرام کے پاس آ کر کے، مزدلفہ میں ایک مقام ہے جسے مشعر حرام کہا جاتا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کے دعا کی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مینا کے لیے۔ اب یہ 10 ذی الحجہ ہو گیا، یعنی حج کی ابتدا 8 ذی الحجہ سے ہوئی تھی، پھر 9 ذی الحجہ، پھر یہ 10 ذی الحجہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ذی الحجہ مینا میں پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کنکری ماری۔ جو بڑا جمرہ ہے، جمر عقبہ جسے کہتے ہیں، جو مکہ سائڈ میں ہے اور جسے ہماری زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ یہ وہ کنکریاں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مینا لائے تو شیطان نے روکا وہاں پر کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو بحکم خداوندی انہوں نے کنکریاں ماری، اور اس کے بعد شیطان وہاں سے بھاگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت میں ایک کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ کنکریاں چنا کے برابر یا اس سے کچھ بڑی کنکریاں ہوتی ہیں جو اس مقام پر ماری جاتی ہیں، اور یہ شعور احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پر شیطان موجود ہے۔ سابق میں دیکھا گیا کہ بہت سارے حجاج جب جاتے تھے تو جو ہے چپل سے، چھاتے سے اور جو ہے اور دیگر چیزوں سے یا بڑا ڈھیلا پکڑ کر کے اس جمرہ کو مارتے تھے۔ ایک جو ہے پلر ہوتا تھا، اس پلر کو مارتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے یہ شیطان ہے، اس کو مارا جائے۔ نہیں، یہ علامات ہیں، جگہیں ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری
اس لیے ہمیں کنکری مارنی ہے، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے۔ یہ ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، اس میں حج کے سب سے زیادہ کام کیے جاتے ہیں، 5 کام ادا کیے جاتے ہیں اس کے اندر۔ سب سے پہلے کنکری ماری جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، حد ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد بال کٹایا جاتا ہے، اس کے بعد طواف کیا جاتا ہے، یعنی مینا سے آپ کو مکہ جانا ہے طواف کے لیے، پھر اس کے بعد سعی کی جاتی ہے، پھر آپ مینا واپس آنا ہے آپ کو۔ یہ 5 کام جو ہے 10 تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الحج الاکبر کہا ہے، حج اکبر کا دن، حج اکبر کا دن، یعنی ہر حج حج اکبری ہے، ہر حج حج اکبری ہے اور عمرہ حج اصغر ہے۔ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ عرفہ کا دن، عرفہ کے دن اگر جمعہ پڑ جائے یا جمعہ کو عرفہ پڑ جائے تو حج اکبری کہتے ہیں کہ یہ حج اکبری ہے۔ نہیں، اس کی کوئی خصوصیت نہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ قرآن میں جو ذکر اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کا ذکر کیا ہے وہ مینا کے 10ویں تاریخ کو کیا ہے، یعنی جس دن حاجی مینا میں آتے ہیں اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے کنکری ماری اور آپ نے یہاں خطبہ بھی دیا تھا، ایک بہت ہی عمدہ خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر آپ اپنے جانور پر، گھوڑے پر جو ہے اونٹ پر یا قصوہ پر سوار تھے۔ بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ سے سوال کرنے لگے اور کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے بال کو پہلے کٹا لیا کنکری مارنے سے پہلے، تو آپ نے کہا افعل ولا حرج، یعنی تقدیم اور تاخیر کے بارے میں آپ نے کہا اگر تقدیم اور تاخیر ہو گئی ہو کنکری مارنے میں، قربانی کرنے میں، طواف اور سعی کرنے میں تو اس کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اسلام نے تیسیر اور آسانی ایک حاجی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ 5 کام کرنے ہیں ترتیب وار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ پہلے کنکری ماری، اس کے بعد آپ نے قربانی کی۔ آپ نے کتنی قربانیاں کی معلوم؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے، اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ 100 اونٹ آپ کے لیے لائے گئے تھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ یہاں تو قربانی کا اگر بکرا ہو تو بغیر کسائی کے ہم لوگ ذبح نہیں کر پا رہے ہیں، 1-2 ہو تو اور زیادہ مشقت محسوس کرتے ہیں۔ معلوم ہو قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کیا جائے تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور زیادہ اچھا ہے۔ ہاں اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، نہیں طاقت رکھتے ہیں، نہیں ذبح کر پاتے ہیں، خون دیکھ کر ڈر لگتا ہے آپ کو، تو ٹھیک ہے کسائی سے ذبح کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63، اور آپ کی عمر بھی کتنی تھی؟ 63 سال۔ پھر بقیہ جو اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا کہ آپ اس کو ذبح کیجیے، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اونٹ کے ہر گوشت سے ایک لتھڑا، ایک ٹکڑا منگوایا، پھر اس کو آپ نے پکوایا اور آپ نے اس کا گوشت کھایا اور اس کا مرق اور اس کا جوس آپ نے پیا۔ تو اس طریقے سے مینا میں آپ نے قربانی کی۔ تو حاجی جو یہاں سے جاتے ہیں، بہت سارے حاجی تو اب تو پیسہ جمع کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو کمپنیاں اور کمیٹیاں ہیں وہ ذبح کراتی ہیں حاجیوں کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 کام ترتیب وار کیے جاتے ہیں۔ کیا ان سا کام؟ کنکری مارنا، قربانی کرنا اور بال کاٹنا، اور پھر خانہ کعبہ جا کر کے طواف اور سعی کرنا، پھر مکہ، پھر مینا واپس آنا۔ مینا واپس آنا ضروری ہے، مبیت مینا میں رات گزارنا ایک حاجی کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ رات نہیں گزارتا ہے مینا میں تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 10 تاریخ ہے حاجی کا جس میں وہ کام کرنا ہے۔ پھر 11 تاریخ آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کو زوال شمس کے بعد، یعنی ظہر کے وقت کے بعد، آپ نے تینوں جمروں کو 7 کنکریاں ماری۔ یعنی اب مینا میں جو حاجی ہوگا وہ استقرار ہوگا، ٹھہرے گا وہاں پہ، اور ہر نماز کو اس وقت پر پڑھے گا اور 2 رکعت پڑھے گا اور کنکریاں مارے گا۔ آپ نے پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماری،
پھر آپ تھوڑی دور گئے، پھر دعا کی، پھر آپ نے دوسرے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، پھر آپ تھوڑی دور گئے اور آپ نے دعا کی، پھر تیسرے جمرے کو 7 کنکریاں ماری اور پھر آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے، واپس آ گئے اپنے خیمے میں۔ تو اس طریقے سے جو ہے 7 کنکریاں، 7 دنا 14 اور 7 ترک 21 کنکریاں 11 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری۔ یہ چیز دھیان میں رہنا چاہیے کہ ظہر یا زوال شمس سے پہلے کنکریاں نہیں مارنی ہیں۔ بہت سارے حجاج جاتے ہیں، وہ فجر کے بعد ہی سے شروع کر دیتے ہیں مارنا۔ تو جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ ظہر کی نماز وقت سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ آپ اگر نہیں پڑھ سکے یا وقت نہیں ملا تو آپ عصر کے وقت پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے وقت، یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن وقت سے پہلے آپ کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ ایسے کنکریوں کا مارنا، آپ جو ہے عصر بعد ماریں، مغرب بعد ماریں، رات میں ماریں، چلے گا، لیکن ظہر سے پہلے نہ ماریں۔ تو 11 تاریخ کو 21 کنکریاں تینوں جمروں کو مارنا ہے، رات میں مینا میں گزارنی ہے۔ ہاں اگر کوئی حاجی یا اگر 10 تاریخ کو طواف اور سعی نہیں کر سکا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ دوسرے دن، تیسرے دن بھی وہ طواف اور سعی کر سکتا ہے مؤخر کر کے، یہ جو ہے جائز ہے۔ پھر 12 تاریخ کو وہی کام کرنا ہے، تینوں جمروں کو جو ہے 21 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 تاریخ کو اجازت ہے کہ آپ مینا سے نکل جائیں اور آپ اپنے ٹھکانے پہ جائیں، مکہ چلے جائیں، اپنے وطن چلے جائیں، یا جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو بھی مبیت کی، پھر 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر پھر آپ وہاں سے جو ہے مکہ گئے۔ اب یہ ایک حاجی کا حج پورا ہو گیا، اب اس کے لیے ایک اور کام بچا ہے کہ جب وہ واپس ہو اپنے وطن کو تو خانہ کعبہ کا طواف کرے، یعنی اس کا آخری کام خانہ کعبہ کا طواف ہونا چاہیے، جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حاجی کا حج مکمل ہو جاتا ہے ان 5 دنوں میں۔ بہت سارے حاجی جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے بھی خواہاں ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز معلوم ہونی چاہیے کہ حج کا تعلق مکہ سے ہے، مدینہ سے نہیں۔ مدینہ کی زیارت الگ مستقل زیارت ہے، کوئی اگر حج کر کے اپنے وطن واپس آ جائے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے اگر مدینہ کی زیارت اس کے لیے میسر ہوتی ہے تو یہ بھی اچھا کام ہے کہ اسی بہانے مکہ آیا تو مدینہ کی بھی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کی بار بار توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے سے بیت اللہ کی زیارت کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔